چوتھے چکر کی دعائیں واقعی ایک زبردست موڑ ہیں۔ یہاں انسان ایک تاجر کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں ان دعاؤں کے ابتدائی حصے کی عربی پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کے مفہوم پر بات کریں گے۔ اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسعیم مشکورا وذنبم مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارتا لن تبور۔ واہ، مجھے ذرا یہاں روکنے دیں۔ تجارتاً لن تبور، ایک ایسی تجارت جس میں کبھی گھاٹا نہ ہو، یہ تو ایک خالص کاروباری اصطلاح ہے نا؟ جی، اس کا اردو ترجمہ یہی ہے کہ اے اللہ، اس حج یا عمرے کو حج مبرور بنا، میری کوشش کو قبول کر، گناہوں کی مغفرت فرما اور اسے ایسی تجارت بنا جو کبھی نقصان نہ دے۔ کہ کہاں منافع 100% ہوگا، لیکن عین کعبہ کے سامنے ایک انتہائی روحانی کیفیت میں اللہ کے ساتھ اس کاروباری زبان کا استعمال، کیا یہ کچھ عجیب نہیں لگتا کہ انسان اپنی عبادت کو ایک بزنس ڈیل کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ عجیب ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے دنیا اور روحانیت کو دو بالکل الگ خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ حقیقت میں انسان فطرتاً نفع کا متلاشی ہے، وہ نقصان سے ڈرتا ہے، اور یہ دعا انسان کی اسی نفسیات کو مخاطب کر رہی ہے۔ اچھا، تو مطلب اللہ تعالیٰ ہماری اس نفسیات کو سمجھ کر بات کر رہا ہے؟ بالکل، اللہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا وقت، تمہاری تھکن، تمہارا سفر، یہ سب رائگاں نہیں جائے گا۔ یہ دنیا کا واحد ایسا پورٹ فولیو ہے جس میں مارکیٹ کبھی کریش نہیں کرتی۔ اور جب انسان کا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی، تو وہ فوراً ایک اور بڑی نفسیاتی الجھن کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ کون سی الجھن؟ میں اسی چوتھے چکر کی اگلی دعائیں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الی النور، اللہم جنبنی من الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ جی، اس کا ترجمہ ہے کہ اے دلوں کے حال جاننے والے، مجھے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جا، مجھے ظاہر اور پوشیدہ بے حیائیوں سے بچا، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب، تیری مغفرت کے پختہ فیصلے، ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی کا فائدہ، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات مانگتا ہوں۔ صحیح۔ اور اس چکر کی جو آخری دعا ہے قناعت والی، وہ بھی پڑھ دیں۔ بالکل۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، یعنی اے اللہ، مجھے اس رزق پر قناعت عطا فرما جو تو نے مجھے دیا ہے، اس میں برکت عطا فرما، اور جو چیز بھی مجھ سے غائب ہو گئی ہے یعنی چھن گئی ہے، اس کے بدلے مجھے بہتر عطا فرما۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہ میرے لیے واقعی بہت حیران کن ہے، کیونکہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ قناعت کا مطلب ایک طرح کا سمجھوتا ہے، جیسے بس جو مل گیا اسی پر گزارا کر لو۔ ایک طرح کی مجبوری ہے نا؟ ہاں، بالکل مجبوری۔ لیکن یہاں قناعت کو ایک زبردست روحانی انعام یا اپ گریڈ کے طور پر مانگا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جو مجھ سے چھن گیا ہے اس کے بدلے بہتر دے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ دراصل ہمارے اس نفسیاتی بوجھ کا علاج نہیں ہے جو ہم اپنے ماضی کے نقصانات کی صورت میں ہر وقت اٹھائے پھرتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسانی نفسیات کا سب سے طاقتور علاج ہے، مطلب ایک کتھارسس ہے۔ ہم اپنی آدھی سے زیادہ زندگیاں ان چیزوں کے ماتم میں گزار دیتے ہیں جو ہمیں مل نہیں سکیں یا جو مل کر بچھڑ گئیں۔ بالکل، وہ کوئی نوکری ہو سکتی ہے، کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، جی، کوئی موقع ہو سکتا ہے۔ یہ جو چھن جانے کا غم ہے یہ انسان کو مستقبل کی روشنی دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ یہ دعا انسان کو سکھاتی ہے کہ اپنی محرومیوں کو بس اللہ کے حوالے کر دو۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ جو چلا گیا وہ اللہ کی حکمت تھی اور جو بدلے میں آئے گا وہ یقیناً بہتر ہوگا، تو وہ واقعی اندرونی اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست زاویہ ہے، اور جب انسان اپنے ماضی کے چھن جانے کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے حال کے رزق پر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ بالکل، سلیٹ صاف ہو جاتی ہے، جہاں گفتگو کا مرکز ہی بدل جاتا ہے۔ درست۔ چوتھے چکر کی قناعت کے بعد پانچویں چکر میں انسان اس دن کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جب یہ ساری مادی دنیا اور اس کے سہارے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں کے الفاظ بہت سحر انگیز ہیں۔ ذرا عربی میں سنائیں۔
اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتا حنیئا لا اظمأ بعدها ابدا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے؟ جی، انسان کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اس دن جب تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ایسا سیراب کر کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے۔ اور اس کے فوراً بعد وہ ایک بہت جامع دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے نا؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے انہوں نے پناہ مانگی۔ یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا، جہاں انسان کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ مجھے دے دے، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی مجھے بھی بچا لے، اگر میں تھوڑا تنقیدی نگاہ سے دیکھوں تو یہ کچھ شارٹ کٹ نہیں لگتا؟ شارٹ کٹ؟ وہ کیسے؟ مطلب جیسے امتحان میں آپ کو جواب نہ آتا ہو تو آپ بس کسی لائق طالب علم کی شیٹ کاپی کر لیں، کیا یہ انسان کی طرف سے کچھ سستی کا مظاہرہ نہیں ہے کہ وہ خود سوچنے کی بجائے ایک بنی بنائی فہرست پر دستخط کر رہا ہے کہ بس جو انہوں نے مانگا وہ مجھے دے دیں؟ اگر ہم اسے ایک وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو یہ سستی نہیں ہے، یہ دراصل انسان کی اپنی فہم کی محدودیت کا اعتراف ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی بار ایسے مقامات ہیں، کوئی شدید صدمہ ہو، کوئی بہت بڑی کامیابی ہو، یا کوئی سخت الجھن، جہاں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ دعا کیا مانگے۔ بالکل، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ کیا یہ نوکری ملنا بہتر ہے یا نہ ملنا؟ کیا اس رشتے میں رہنا بہتر ہے یا اس سے نکل جانا؟ تو جب الفاظ کم پڑ جائیں نا تو یہ جامع دعا ایک ماسٹر کی کا کام کرتی ہے۔ ماسٹر کی، یہ اچھی اصطلاح ہے۔ آپ اس ہستی کی حکمت پر بھروسہ کر رہے ہیں جسے اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا تھا، اور اس دعا کے اگلے حصے میں ایک بہت بڑا عملی سبق بھی ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنت و نعیمہا وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل واعوذ بک من النار وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل۔ اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ یعنی میں جنت اور اس کی نعمتوں کی طلب کرتا ہوں، اور ہر اس قول و فعل کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کرے، اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول و فعل سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح، لیکن اس میں عملی سبق کس طرح ہے؟ بظاہر تو یہ صرف مانگنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ بس جنت دے دے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں نا کہ ہر اس قول اور فعل کی توفیق دے جو مجھے جنت کے قریب کرے۔ یہ صرف طواف کے چکروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ کل کے لیے یعنی واپس جا کر دفتر جانے، لوگوں سے ملنے اور گھر والوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک الارم ہے۔ اچھا، انسان یہ تسلیم کر رہا ہے کہ جنت یا جہنم کا فیصلہ صرف عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے اقوال اور افعال پر ہونا ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں لاپرواہی سے کرتے ہیں اور قول و فعل اہمیت رکھتے ہیں۔ جب انسان ان اعمال پر غور کرتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کا حق مارا ہے، یا کس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بالکل، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جنت کے دروازے پر سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی بندوں کے حقوق ہیں جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ خوفناک احساس ہے جو چھٹے چکر کی دعاؤں کی بنیاد بنتا ہے، اور ہم اپنے اسی ابتدائی سوال پر واپس آ جاتے ہیں کہ بادشاہ سے قرض مانگنے والی بات۔ جی ہاں، بالکل صحیح پہنچی آپ۔ چھٹا چکر اس پورے روحانی سفر کا سب سے نازک اور گہرا مقام ہے۔ یہ انسان کی اپنے دیوالیے پن کی قبولیت ہے۔ دعاؤں کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم ان لکا علی حقوقاً کثیرتاً فیما بینی و بینکا و حقوقاً کثیرتاً فیما بینی و بین خلقک۔ یعنی میرے اور تیرے درمیان تیرے حقوق اور مخلوق کے حقوق۔ جی، اور پھر انسان کہتا ہے اللہم ما کان لک منہا فاغفرہ لی وما کان لخلقک فتحملہ عنی، اور پھر اللہم ان بیتک عظیم ووجہک کریم وانت یا اللہ حلیم کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وہی بات آ گئی نا، اس کا پورا ترجمہ بتائیں۔
انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے اور تیرے درمیان تیرے بہت سے حقوق ہیں اور بہت سے حقوق تیرے بندوں کے بھی ہیں جو میرے ذمے ہیں۔ اے اللہ، ان میں سے جو تیرے حقوق ہیں انہیں معاف فرما دے، اور جو تیرے بندوں کے حقوق ہیں نا، انہیں میری طرف سے خدا لا فرما دے۔ اے اللہ، تیرا گھر عظمت والا ہے اور تو نہایت بردبار یعنی حلیم ہے، کرم والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ مانگنے کی کتنی بڑی جسارت ہے۔ اگر میں ایک عام سننے والے کی جگہ خود کو رکھ کر سوچوں تو مجھے یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر اللہ ہی نے میری طرف سے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو پھر مجھے دنیا میں محتاط رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ ہاں، مطلب میں لوگوں کے ساتھ جو مرضی کروں، کسی کو دھوکہ دوں، کسی کی غیبت کروں اور پھر چھٹے چکر میں آ کر کہہ دوں کہ یا اللہ بل آپ ادا کر دیجیے گا۔ کیا یہ دعا ایک طرح سے ہمیں لاپرواہ نہیں بنا دیتی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت منطقی شبہ ہے، لیکن اس کا جواب اللہ کی صفت حلیم اور کریم میں چھپا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا بل ادا نہیں کرتا جو دنیا میں تکبر کے ساتھ لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ دعا کن کے لیے ہے؟ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو احساس ندامت سے بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطیاں کی، اب وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یا تو وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جن کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا ان تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یعنی انسان بے بس ہو چکا ہے۔ بالکل، انسان اپنے غرور کو توڑ کر اپنے مالک کے سامنے رو رہا ہے کہ میرے پاس قیامت کے دن دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اپنے فضل سے ان لوگوں کو اپنی جنت کے محلات اور نعمتیں دے کر راضی کر لینا تاکہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ اپنی بے بسی کا شدید ترین احساس ہے۔ یہ فرق واقعی بہت اہم ہے۔ یعنی آپ اس ضمانت کو لائسنس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو آپ کے اندر کے تکبر کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے نا کہ وہ اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی معافی کی امید لگا لیتا ہے، تو اس کے کندھوں سے گویا پہاڑ جیسا بوجھ اتر جاتا ہے۔ بالکل، سلیٹ بالکل صاف ہو چکی ہے۔ اور اب جب سلیٹ صاف ہو گئی تو کیا بچا؟ ظاہر ہے اب مستقبل کی تعمیر کا وقت ہے۔ طواف کا 7واں اور آخری چکر، جو کہ اس پوری مشق کا کلائمیکس ہے۔ 7واں چکر طواف کرنے والے کے لیے واقعی ایک ماسٹر پلان ہے۔ اس میں مانگنے کا دائرہ انسان کی پیدائش سے لے کر قبر اور حشر تک پھیل جاتا ہے۔ یہ ایک طویل اور نہایت جامع دعا ہے۔ میں اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبتا نصوحا و توبتا قبل الموت و راحتا عند الموت و مغفرتا و رحمتا بعد الموت۔ واہ، موت سے پہلے، موت کے وقت اور موت کے بعد کی دعائیں۔ جی، اور پھر آگے ہے والعفو عند الحساب والفوز بالجنہ والنجاة من النار، اور آخری گزارش ہوتی ہے ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اور آخر میں وہ مشہور دعا بھی تو پڑھی جاتی ہے نا، رکن یمانی کے پاس۔ بالکل مسنون دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اس کی لسٹ بنائیں تو انسان مانگ رہا ہے کامل ایمان، سچا یقین، وسیع اور حلال رزق، عاجزی والا دل، ذکر کرنے والی زبان، پھر موت سے پہلے سچی توبہ، موت کی سختی کے وقت راحت، موت کے بعد مغفرت اور جنت کی کامیابی۔ اور آخر میں میرے علم میں اضافہ فرما۔ مجھے اس دعا کو سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شخص نہ سب کچھ مانگ رہا ہو۔ مطلب ہم مانتے ہیں کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن یہاں انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی بہترین چیزیں چاہیے، وسیع رزق، حلال کمائی، اور مجھے موت بھی سکون کی چاہیے، اور آخرت میں بھی جنت چاہیے۔ تو کیا حرج ہے؟ کیا ہم ایک ہی وقت میں ہر جگہ کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ توقعات کچھ زیادہ نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ توقعات اس لیے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ اسلام کسی قسم کی رہبانیت یا دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھنے کا درس نہیں دیتا۔ یہ دعائیں دراصل ایک مکمل اور متوازن انسانی وجود کا بلو پرنٹ ہے۔ صحیح۔ حساب کے وقت معافی کی امید رکھنا، یہ سب ایک متوازن زندگی کی نشانیاں ہیں، اور اس پوری طویل فہرست میں جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ اس کا اختتام ہے۔ آپ اشارہ کر رہے ہیں
رب زدنی علما کی طرف؟ مطلب علم میں اضافے کی دعا؟ جی بالکل. ذرا تصور کریں نا، ایک شخص 7 چکر مکمل کر چکا ہے، شدید ہجوم ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، سورج کی تپش ہے، سفر اپنے اختتام پر ہے، لیکن وہ اپنی دعا کا اختتام کس بات پر کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میرا سفر ختم ہو گیا، مجھے آرام دے۔ بالکل نہیں. وہ کہتا ہے میرے علم کو بڑھا دے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جسمانی چکر اور عبادات تو ایک وقت پر آ کر رک جائیں گی، لیکن انسان کا روحانی اور فکری سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. علم کی تلاش، اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پہچاننے کا عمل موت تک جاری رہتا ہے. اگر ہم اس پوری گفتگو اس پورے نفسیاتی اور روحانی سفر کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف طواف کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جی، یہ ہم سب کے لیے ہے. یہ دعائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دراصل کن محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ماضی کے پچھتاؤں سے نکلنے کے لیے چوتھے چکر والی قناعت چاہیے، پھر مستقبل کے اندیشوں سے بچنے کے لیے 5ویں چکر والی جامع دعا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اپنے خراب معاملات سلجھانے کے لیے 6 چکر کا اعتراف دیوالیہ پن چاہیے۔ یہ ایک عام انسان کی پوری زندگی کا فارمولا ہے۔ اس سب کو روزمرہ زندگی کے تناظر میں دیکھنے سے ایک انتہائی گہری سوچ ابھرتی ہے۔ ہم نے 6 چکر میں جس بات پر طویل بحث کی نا، میں چاہوں گا کہ ہم سننے والے اس حصے کو ایک لمحے کے لیے اپنی عملی زندگی پر نافذ کر کے دیکھیں۔ بالکل، وہ کون سی بات؟ اگر کوئی شخص سچے دل سے یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے ذمے موجود دوسروں کے حقوق، چاہے وہ مالی ہوں یا جذباتی، اللہ قیامت کے دن ادا کرے گا اور لوگوں کو راضی کرے گا، تو یہ عقیدہ اس شخص کی عام زندگی کو کیسا بنا دے گا؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے۔ اس کے 2 ہی پہلو ہو سکتے ہیں۔ بالکل. کیا اس بات کو مان لینے کے بعد انسان لوگوں کے حقوق کے معاملے میں لاپرواہ ہو جائے گا کہ خیر ہے اللہ ادا کر دے گا، یا پھر جب وہ دیکھے گا کہ اس کا مالک کتنا حلیم اور کریم ہے، کتنا بڑا احسان کر رہا ہے، تو کیا وہ مارکیٹ میں اپنے گاہک کے ساتھ، گھر میں اپنے رشتوں کے ساتھ اور دفتر میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور محتاط نہیں ہو جائے گا؟ بالکل، اسے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اگر بادشاہ میری غلطیوں کا ازالہ کرنے کو تیار ہے تو کیا کم از کم میں اپنی طرف سے لوگوں کو دکھ دینا کم نہیں کر دوں گا؟ یہ وہ سوال ہے جو طواف کے چکر ختم ہونے کے بعد ہماری عام زندگی کے ہر قدم پر ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. واقعی یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں اپنے رویوں کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، بنیادی پیغام یہی ہے کہ طواف کے دوران اللہ سے براہ راست اور اپنے دل کی زبان میں بات کی جائے. زبان کوئی بھی ہو، اصل اہمیت دل کے اخلاص کی ہے. بے شک. اور اسی ربط کو برقرار رکھتے ہوئے میں ایک مسنون دعا کا ذکر بھی کرتی چلوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی ضرور۔ جب طواف کرنے والا رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیانی حصے میں پہنچتا ہے، یعنی ایک چکر مکمل ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، تو وہاں یہ انتہائی جامع دعا پڑھی جاتی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ غور کریں تو یہ ایک دعا انسان کی پوری زندگی، اس کی تمام تر ضرورتوں اور اس کے حتمی انجام کا نچوڑ ہے۔ روحانی کیفیت میں لے گئی ہے۔ ان دعاؤں کے الفاظ، ان کا تسلسل اور ان کا مفہوم یہ واضح کرتا ہے کہ طواف محض ایک جسمانی عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان کی مکمل کایا پلٹنے کا عمل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جبکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس تمام تر گفتگو کے بعد ایک بڑا فکری سوال ابھرتا ہے جو میں ہر سننے والے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی وہ کیا؟ اگر طواف ایک علامت ہے اس بات کی کہ انسان کی زندگی کا محور اور مرکز صرف اور صرف اس کا خالق ہے، تو کیا حرم کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہماری روزمرہ کی زندگی اسی طرح اللہ کے احکامات کے گرد گھومتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یا عملی زندگی میں ہمارے محور کچھ اور بن چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے دفتر میں، بازار میں یا گھر کے معاملات میں بھی اسی طرح اللہ کو مرکز مان کر فیصلے کرتے ہیں جس طرح ہم پورے دھیان اور یکسوئی سے کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔
طواف کا اصل مقصد اور اس کی روح ہی یہی ہے کہ جو فرما برداری کا دائرہ ہم حرم کے اندر بناتے ہیں، ہماری پوری عملی زندگی اسی دائرے میں ڈھل جائے، اور یہی ان دعاؤں کا اصل ہدف بھی ہے۔ بے شک، اور اسی فکر انگیز پیغام کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہیں۔ پروگرام کے بالکل آخر میں العلم ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے تمام حجاج کرام سے ایک انتہائی پرخلوص درخواست ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات پر طواف کے دوران اور دیگر قبولیت کی گھڑیوں میں اس ادارے، اس کے تعلیمی مقاصد اور اس سے وابستہ تمام افراد کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر یہ سنجیدہ گفتگو آپ کے دل میں اتری ہو اور اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔